لیڈرشپ سٹائلز اور جو کلاسیکل لیڈرشپ سٹائلز ہیں تین، آٹوکریٹک، ڈیموکریٹک یا لیسس فیئر، ان کو جب پیش کیا گیا تو اس میں اگرچہ یہ تین ڈفرینٹ لیڈرشپ سٹائلز کے طور پہ ہم انہیں پڑھ سکتے ہیں اور یہ ہمیں علیحدہ علیحدہ بھی نظر آ سکتے ہیں آرگنائزیشنز میں اور اپنی ٹیمز میں یا لوگوں سے جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، جس کو کہ ہم کلاسیفائی کر سکیں کہ یہ پیورلی آٹوکریٹک سٹائل پہ چل رہے ہیں یا یہ صرف ڈیموکریسی پہ یا پارٹیسپیٹو پہ چل رہے ہیں یا یہ صرف لائسنس پہ یہاں پہ پوری طرح سے آبزرو کیا جا رہا ہے، پریکٹس کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ لیکن اس سٹائل کی ایک بہترین جو سکسیس ماڈل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو ملا کر استعمال کریں، اور وہ اس کی ضرورت آپ کو اپنی لائف میں جب آپ کسی بھی پوزیشن پر ہوتے ہیں، آپ کی پرسنل لائف ہے یا آپ کی پروفیشنل لائف ہے، آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں ہیں، تو آپ کو ان تینوں سٹائلز کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سو گڈ لیڈرز یوز آل تھری سٹائلز ڈپینڈنگ آن what forces are involved between the followers, leaders and the situation. So whatever style you just pick up، اس میں آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے وہ فورسز، وہ فیکٹرز جو کہ آپ کی سچویشن میں، انوائرمنٹ میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، جن کے تحت آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے، جو ان کی انوائرمنٹ میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، آپ کی اپنی پرسنل ایٹریبیوٹس اور آپ کی اپنی پرسنل کیپیبلٹیز کیا ہیں اور آپ کی ٹیم کے پرسنل ایٹریبیوٹس اور ان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، کس طرح سے سپورٹ سسٹم اویلیبل ہے یا نہیں ہے، کہاں پہ چیک پوائنٹس ہیں، کیا کرائٹیریا کا میکنزم ہے، اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے اور ویژن کیا ہے اور آپ کے پاس ٹائم لائن کیا ہے۔ سو یہ سارے فیکٹرز کو آپ ذہن میں رکھ کے ان تین فیکٹرز کا استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے ہر ایک جو سٹائل ہے اس کی ایک پلس پوائنٹس بھی ہیں اور اس کی یوٹیلیٹی بھی ہے۔ آٹوکریٹک یا اتھارٹیرین اگرچہ نام سے ہمیں ایک تھوڑی سی نیگیٹیوٹی کا ایک فیلنگ آتی ہے، ہمیں ایک ریزسٹنس فیکٹر سمجھنے کو ملتا ہے کہ اس کو تو ریزسٹ ہی کرنا چاہیے، ٹو مچ اتھارٹیز بینگ امپوزڈ آن می، بٹ when you just consider it from the other side of the table point of view کہ اس طرف کے لوگوں کو کیوں یہ سٹائل اپنانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ بھی ہے، اس کی افادیت بھی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کی ٹیم میں کوئی بھی نئے امپلائی آئے ہیں، کوئی بھی نئے ممبر آئے ہیں جو کہ کیپیبل تو ہو سکتے ہیں، لیکن دیٹ پرسن ڈز نیڈ ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ دا میکنزم، دا پروسیجر، دا فلو چارٹ آف ڈفرینٹ اسٹیپس اینڈ ایکشنز جو آپ کے آرگنائزیشن میں ہیں، اس کے کلچر کو سمجھنے کے لیے اس کو ضرورت ہے، تو اس وقت آپ کو کمپلیٹلی پیٹرنائز کرنا پڑے گا اور آپ کو یہ سٹائل اپنانا پڑے گا جو کہ آٹوکریسی میں یا اتھارٹی میں آ سکتا ہے، کہ آپ انہیں ایڈوائز کریں اور ان کو ڈیسیژن دیں کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ دس وے، سو جسٹ گو اینڈ ڈو اٹ ناؤ، اینڈ بائی دا ٹائم وہ اس کو فالو کرنا شروع کریں گے، بیکاز دا پرسن از نیو، has the knowledge but has deficient knowledge about the particular organization or the mission for which he has joined very very recently. So ان میں جو موٹیویشنل لیول ہے وہ کم نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ کے ساتھ آپ کے انسٹرکشن کے مطابق چلتے جائیں گے اور وہ ان کو ایک ٹائم مل جائے گا ایڈجسٹ کرنے کے۔ اگر آپ پہلے ہی دن ان کو کمپلیٹلی فریڈم دے دیں، فری ہینڈ دے دیں، تو ہو سکتا ہے انکانشیسلی وہ کچھ ایسے سٹیپس اٹھا لیں جو کہ غلط ہوں اور جن کے تحت کہ آپ ایک اچھے ٹیم ممبر سے محروم ہو جائیں، بیکاز دے وڈ ہیو کمیٹڈ سم کائنڈ آف مسٹیکس جو کہ پھر جن کی تلافی کرنا ممکن نہیں ہو اگر، تو پھر آپ کو نقصان ہوگا in the loss of that team member which may have or who may have to leave. So in this kind of scenario, this working style can be beneficial. For example, using a participative style with a team of workers who know their jobs. جب آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو capable ہیں، competent ہیں and who know their jobs, it means that they are experienced too. تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے۔ آپ کے پاس بھی علم ہے لیکن کسی جگہ پہ آپ کو ان کی اوپینین چاہیے، تو آپ انہیں ضرور شامل کریں، ان کی اوپینین لیں، ان کا فیڈ بیک لیں اور تھرو ڈسکشن اور پارٹیسپیشن ایک جوائنٹ ڈیسیژن لیں، تو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ لائسنس فیگ آپ تب یوز کر سکتے ہیں یا ڈیلیگیٹو اسٹائل ود اے ورکر ہو نوز مور اباؤٹ دا جاب دین یو۔ ریممبر کہ کوئی بھی لیڈر ہر چیز میں بہت فائنل اتھارٹی ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا۔ سو دیر کین بی ٹائمز جب آپ بہت بڑی آرگنائزیشنز میں، بہت بڑے مشن میں، جہاں پہ کہ آپ کو ایکسپرٹس کی ضرورت ہے ہر کام کو کرنے کے لیے۔ سو اس وقت آپ اس ایکسپرٹ کو، اگر جو آپ سے زیادہ جانتا ہے، اس کو آپ فری ہینڈ دیں گے تو اس کی انوالومنٹ لیول زیادہ رہے گی۔ اور کہیں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو تینوں کو اکٹھا ایک ہی ٹائم پہ یوز کرنا چاہے۔ فار ایگزامپل، ٹیلنگ یور امپلائیز دیٹ اے پروسیجر از ناٹ ورکنگ کریکٹلی
and a new one must be established. So you are using authoritarian style. Asking for their ideas and input on creating a new procedure. This is the participative style. Delegating tasks in order to implement the new procedure. This is now the laissez-faire or delegative style. So تینوں کو آپ اکٹھا بھی یوز کر سکتے ہیں. ان کا علم ہونا اور انہیں پراپرلی یوز کرنا انتہائی مفید ہوتا ہے.